أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. اے رسولو پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں اسے جانتا ہوں جو تم کرتے ہو. وَإِنَّ هَذِهِ اور أَنَّ هَذِهِ دو ان اور ان یہاں پر دو قرات ہیں. تو إِنَّ هَذِهِ تو ظاہر ہے کہ الگ جملہ ہوگا اور یہ معطوف ہو جائے گا اوپر والے جملے میں وَعْمَلُوا صَالِحًا وَإِنَّ هَذِهِ کہ نیک کام کرو اور یہ کہ یہ امت ایک امت ہے، یعنی یہ دین ایک دین ہے. اور أَنَّ هَذِهِ جب ہوگا تو یہاں کچھ چاہیے، یعنی لأن هذه اور اس سبب سے کہ یہ دین ایک ہی دین ہے، فتقون مجھے سے ڈرو. تو لام ایک تو مقدر ہوگا اور دوسرے جار مجرور مل کر کے تقون سے متعلق ہوگا، یا اعلموا مقدر ہو واعلموا ان هذه یعنی یہ جان لو کہ یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے. تو ان هذه اہل کوفہ کی قرات ہے، یعنی امام حمزہ علی کسائی اور حمزہ اور امام عاصم، اور انا یہ حجازی اور بصری قرات ہے، یعنی نافع مدنی، ابن کثیر مکی اور ابو عمرو بصری کی، اور ایسی یعقوب حضرمی کی بھی ہے. تو اب یہ انا کی ترکیب کیا ہوگی؟ تو اس کو کہا کہ بمانا ولے انا، اس سبب سے کہ یہ دین ایک ہی دین ہے، مجھے سے ڈرو، یعنی فتقون لأن هذه. تو معلوم ہے کہ جار مجرور فتقون سے متعلق ہوگا، یعنی ڈرو مجھ سے اس وجہ سے کہ یہ دین ایک ہی دین ہے. یا اپنے ماقبل پر معطوف ہو، ماقبل کیا؟ ما تعملون کی، اور ما تعملون جو ہے بما تعملون جار مجرور مل کے علیم سے متعلق ہوگا، تو مطلب ہوگا کہ انی علیم بما تعملون وان هذه امتکم امۃ واحدہ، کہ میں تمہارے عملوں کو جانتا ہوں اور اس بات کو کہ تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے. یہ ترکیب ہو تو سکتی ہے مگر ضعیف ہے، اس میں کوئی نیا معنی نہیں. تو ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ معطوف اپنے ماقبل پر، یعنی میں اس کو جو تم کرتے ہو جاننے والا ہوں اور اس بات کو کہ یہ دین ایک ہی دین ہے. یہ تقدیر و عالموں کہ جان لو کہ یہ تمہاری امت یعنی ملت اور شریعت جس پہ تم ہو یہ ایک ہی امت ہے، یعنی ایک ہی دین ہے اور یہ شریعت اسلام ہے. لفظ امتن واحدہ یہ امتن حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اس حالت میں کہ وہ ایک ہی دین ہے. مطلب یہ کہ دین ایک ہی دین ہے، وہ اسلام. اور اسی کے مثل دوسری جگہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، وانا ربکم، اور میں ہی تمہارا رب ہوں تو مجھے سے ڈرو. ایک یہ عبادی یعنی صرف مجھے سے ڈرو. فخافوا فتقون کا مطلب فخافوا عقابی، تو میرے عقاب سے ڈرو میرے حکم کی خلاف ورزی میں. تو یہ تو حکم ہوا تھا. پھر قوم نے کیا کیا؟ فتقطعوا امرهم بینہم زبورا، بے کے ضمے کے ساتھ یہ زبور کی جمع، جیسے رسول کی جمع رسول، تو ویسی زبور کی جمع زبور آئی ہے. زبر یزبر کو لکھنا، زبر تو وانا کتب تو. اب زبور کتاب مزبور کو یعنی لکھی ہوئی کتاب کو کہا جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا کتابوں کی شکل میں، یعنی الگ الگ کتاب اور الگ الگ مذہب بنا لیے. تو اب یہاں تقطع بمعنی قطع ہوگا، یعنی قطعوا امرهم. تقطع بمعنی قطع یعنی اپنے دین کے معاملے کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، زبرہ کتابوں کی شکل میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. اور زبور کو بتایا کہ یہ زبور کی جمع ہے، یعنی کتب المختلفہ، مختلف کتابوں کی شکل میں الگ الگ کر دیا. یعنی ایک دین کو جو ساری نبیوں کا دین تھا اور ایک ہی تھا، اس کو کئی دین کر دیا. دوسری کہ تقطع وانا تقطع تفاعل سے، تو مطلب کہ تفرقوا فی دینہم فرقا، کہ وہ اپنے دین میں فرقے فرقے ہو گئے. ہر فرقہ ایک کتاب کی طرف نسبت رکھتا، تنتحل کتاباً، تو کتابوں کی صورت میں وہ آپس میں الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے.
تیسری حدیث حسن سے مروی ہے کہ امرہم زمرات کتابہم، یعنی قطعو کتاب اللہ قطع، کہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے ٹکڑے کر دیا، کیونکہ کتاب اللہ کے بیچ میں جو اپنی طرف سے ملا دیا تو اتنا حصہ کتاب اللہ باقی الگ ہو گیا، پھر ملا دیا تو پھر باقی الگ ہو گیا، تو ایک کتاب کئی کتاب ہو گئی۔ تو مطلب یہ کہ اللہ کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس میں تحریف کر دی، اور شاذ میں زبرا پڑھا گیا باقی فتح کے ساتھ، تو یہ زبرا کی جمع ہے، اور زبرا کا معنی قطع، تو مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کیونکہ زبرا قطع کے معنی میں ہوتا ہے قرآن میں آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے پارچے ٹکڑے لاؤ۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر پارٹی اس پر جو اس کے پاس ہے خوش ہے۔ تو حزب کو بتایا کہ کلو فرقۃ من فرق ہؤلاء المختلفین، یعنی ان باہم اختلاف کرنے والے، دین کو پارا پارا کرنے والے فرقوں میں سے ہر فرقہ اس پر جو ان کے پاس کتاب اور دین ہے یا ان کے پاس خواہش اور رائے ہے اس پر مگن ہے، خوش ہے، اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہی حق پر ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، تو غمرہ یا غمرو تسلیم چھپانے کے معنی میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس پانی کو کہا جاتا ہے جو نیچے کی زمین کو چھپا لیتا ہے، پھر جہالت اور غفلت کو اسی معنی میں ہے، تو انہیں ان کی غفلت میں چھوڑ دو، ان کی جہالت اور غفلت میں چھوڑ دو ایک زمانے تک۔ ایک زمانے سے کیا مراد؟ الا یقتلوا یموتوا، یعنی ان کے وقت قتل یا وقت موت تک۔ ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات، یہ پورا ایک جملہ ہوا۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس سے کہ ہم ان کو مدد دے رہے ہیں، مال اور اولاد، یعنی مال اور اولاد جس سے ہم ان کو مدد دے رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، یعنی یہ تو کفر اور سرکشی مبتلا ہیں، اس کے باوجود ان کو مال اور اولاد کی افزائش ہو رہی ہے، دولت بھی ان کی بڑھ رہی ہے، اولاد بھی بڑھ رہی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس حال پر ہیں اس حال پر خدا کی طرف سے ہماری مدد ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بل لا یشعرون، انہیں پتہ نہیں ہے، یعنی ان کے لیے یہ بھلائی نہیں ہے، بلکہ ان سب نعمتوں کے بعد ان کی کفر و سرکشی کا معاملہ اور بڑھ جائے گا اور ان کا عقاب اور سخت ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ انما جو ہے اس میں ماں کافہ نہیں ہے، اگرچہ رسم قرآنی یہی ہے کہ ملا کر کے لکھا جائے، یہ ماں موصولہ ہے، یعنی ان الذی نمدہم، تو ماں مانا الذی ہے اور نمدہم یہ صلہ ہوگا، موصول صلہ مل کر کے ان کا اسم ہوگا، اور نسارع لہم فی الخیرات یہ جملہ ان کی خبر ہوگا۔ اب جملہ خبر واقع ہو تو اس میں عائد چاہیے اسم کی طرف، تو مان مدہم یہ اسم ہے، اس کی طرف عائد کیا ہے، تو اس کو کہا کہ وہ مقدر ہے، یعنی بہی، اس کے سبب ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، اور عائد فضلہ تو حسب کا جائز ہوتا ہے۔ تو یہ انما نمدہم میں جو ماں ہے یہ الذی کے معنی میں ہے، اور ان کی خبر ہے نسارع لہم فی الخیرات، اور یہ جملہ میں سے عائد چاہیے، تو عائد ان کی خبر سے اس کے اسم کی طرف یہ محذوف ہے، یعنی نسارع لہم بہ فی الخیرات، یعنی اس کے بہ مقدر ہے، یعنی اس کی وجہ سے ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ یہ امداد ان کے لیے معاصی کی طرف استدراج ڈھیل دینا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھلائیوں میں ان کے لیے تیزی اور ثواب کی جلدی ہے، ان کے حسن عمل پر جزا کے طور پر، یعنی عمل ان کا بہت اچھا ہے، لہذا اللہ کی طرف سے یہ نعمت مل رہی ہے۔ یہ آیت معتزلہ کے خلاف حجت ہے اصلہ کے معاملے میں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ مخلوق میں سے کسی کے ساتھ نہیں کرتا مگر وہی جو اس کے لیے دین کے لحاظ سے اصلہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ان کے لیے دین کے لحاظ سے بہتر اور اصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کے لیے استدراج ہے۔ بل لا یشعرون، بل استدراک اس کے قول ایحسبون پر، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں، یعنی یہ سمجھنا ان کا غلط اور بھیجا ہے، بلکہ ان کو علم ہی نہیں، اور لا شعور نہیں، تو شعور اصل میں تو
اس ادراک کو کہتے ہیں جو حواس خمسہ کے ذریعے ہوتا ہے، دیکھنے سننے سے چھونے وغیرہ سے. تو آپ شعور ہی جس کے پاس نہ ہو تو گویا کہ جانوروں کی طرح ہے. یعنی انہم اشباہ البہائم، یعنی وہ جانوروں کے مشابہ ہے، چوپایوں کی طرح ہے کہ ان کے پاس شعور نہیں کہ وہ اس بارے میں غور کرے کہ یہ استدراج ہے، ڈھیل دینا ہے، یا خیر میں جلدی کرنا ہے. یہ ان کا ذکر ہوا. پھر اس کے بعد اپنے دوستوں کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات. بے شک وہ جو اپنے رب کے خوف سے لرز رہے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ جو بھی دیں اس حالت میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہیں، انہم اس بات سے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، وہی خیرات میں بھلائیوں میں تیزی کرنے والے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہی ان نیکیوں کی وجہ سے دوسروں پر سبقت کرنے والے ہیں یا جنت کی طرف سبقت کرنے والے ہیں. مشفقون بمعنی خائفون، بیات ربہم یؤمنون، اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ساری کتابوں پر. یہ مطلب نہیں کہ ایک کتاب کو مانا دوسری کا انکار کیا، اب کتاب کے لحاظ سے الگ الگ فرقے بن گئے. تو یہاں ان کے مقابلے میں مذکور ہے کہ مطلب کہ ساری کتابوں کو، ساری آیتوں کو مانتے ہیں. اے بکتب اللہ کلہا، یعنی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. وہ اپنی کتابوں، اس کی کتابوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، جیسے وہ لوگ جنہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور وہ اہل کتاب تھے. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، مشرکین عرب کی طرح. والذین یؤتوا ما آتوا، تو آتا یؤتی ایتان بمعنی اعطا، دینا، تو دیتے ہیں جو دیتے ہیں. اور دوسری شاذ قرأت ہے یاتون ما آتوا، تو آتا الامر بمعنی فعلہ، تو مطلب یفعلون ما یفعلون. پہلا یعطون ما آتوا من الزکات، وہ دیتے ہیں جو بھی زکوٰۃ اور صدقات دیتے ہیں. وقلوب میں، اس حالت میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہیں. اور شاذ میں پڑھا گیا یاتون ما آتوا قصر کے ساتھ، یعنی یفعلون ما فعلوا، وہ کریں جو بھی کریں، اس حالت میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہیں. کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ اللہ تقبل منہم لتقصیرہم، اس بات سے کہ ان سے وہ اعمال قبول نہ ہوں ان کی کوتاہی کی وجہ سے. انہم الی ربہم راجعون، یہ تو الگ ہو گیا، تو ترکیب کیا ہوگی؟ تو اس ترکیب کو بیان کیا. جمہور اس پر ہے کہ تقدیر کلام یہ ہے لأنہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون، اس سبب سے کہ وہی وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، وہی نیکیوں میں تیزی کرتے ہیں. تو یہ تقدیر مانی ہے. اور ابن جریر طبری نے یہ مانا کہ من مقدر ہے، یعنی قلوبہم وجلۃ من انہم الی ربہم راجعون، ان کے دل ڈر رہے اس بات سے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اور اولئک یسارعون سے الگ جملہ ہو جائے گا. تو جمہور اس پر ہے کہ تقدیر یوں ہے لأنہم، اور ان الذین کی خبر ہے اولئک یسارعون فی الخیرات، کہ بے شک جو ان صفات والے ہیں وہی خیرات میں، نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں. یعنی یرغبون فی الطاعات ویبادرون، طاعتوں میں رغبت رکھتے ہیں تو ان کی طرف سبقت کرتے ہیں. وہم لہا سابقون، لہا آیا ہے تو اس کے لحاظ سے کہا لاجل الخیرات، ان نیکیوں کی وجہ سے جنتوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں. یا لاجل سبق الناس، سابقون کا صلہ مذکور نہیں ہے، ان نیکیوں کی وجہ سے دوسروں پر، لوگوں پر سبقت لے گئے. اب اس بارے میں حدیث ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ ارشاد والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، تو کیا ایسے شخص کے بارے میں چوری کرے، زنا کرے، شراب پیے اور اس کے ساتھ اللہ سے ڈرتا ہو؟ تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایسے شخص کے بارے میں جو روزہ رکھے، صدقہ کرے، نماز پڑھے اور اس کے ساتھ بھی، اور اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتا ہو کہ اس سے قبول نہ ہو.
اب آگے ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت بھر۔ اب اس کا ربط کیا ہے سبق سے؟ وہ یہ ہے کہ صالحین کی جو صفات بیان کی گئیں یہ ایسی کوئی صفت نہیں ہے جو دوسروں کے بس میں نہ ہو، کیونکہ ہم بس سے زیادہ طاقت سے زیادہ مکلف ہی نہیں بناتے ہیں۔ تو جن باتوں کو ہم نے مکلف بنایا ہے وہ ایسی ہیں کہ جو دوسرے بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت بھر، یعنی طاقت بھر۔ مطلب یہ کہ جس سے صالحین کو موصوف کیا گیا ہے یہ وسعت اور طاقت کی حد سے باہر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر وہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مکلف بنایا ہے، تو یہ رد ہے ان پر جو تکلیف مالا اطاق کو جائز کہتے ہیں۔ تکلیف مالا اطاق ایک تو یہ کہ مال عادی ہو تو وہ تو بالاتفاق سوائے معتزلہ کے سب کے ہاں جائز ہے، اور ایک یہ ہے تکلیف مالا اطاق جو محال ہو مطلقاً، یعنی بندے کے لحاظ سے رب کے لحاظ سے، جیسے جمع نقیضین، اور ایک یہ ہے کہ بندے کے لحاظ سے محال ہو جیسے خلق اجسام۔ تو جو مطلقاً محال ہے یا خاص بندے کے لحاظ سے محال ہے اس کا مکلف بنانا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اشعریہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، تکلیف مالا اطاق جائز ہے۔ اور ماتریدیہ یہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں، کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کے بس میں ہے ہی نہیں، تو اس کا مکلف بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ کہا ہے کہ لا نکلفوں سے اس پر ان لوگوں پر رد ہوتا ہے جو تکلیف مالا اطاق کو جائز کہتے ہیں، لیکن اس پر اشعریہ ماتریدیہ کا اتفاق ہے کہ تکلیف مالا اطاق واقع نہیں ہے۔ اور جتنی آیتیں لا نکلف لا یکلف اللہ، تو ان سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تکلیف مالا اطاق واقع نہیں ہے۔ عقلاً جائز اور ممکن ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں معلوم ہوتا، تو عقلاً جو جائز ممکن کہتے ہیں ان کے خلاف نہیں ہے۔ اس طرح کی آیتیں تو یہ صراحتاً ان کا رد نہیں ہے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بولتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ یا تو لوح محفوظ یا ہر ایک کا نام اعمال۔ تو لوح محفوظ یا نام اعمال ہو، یہ حق بولنے والا ہے، یعنی جیسا بندے نے کیا ہے ویسا ہی اس میں لکھا ہوا ہے، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی یہ اس سے قیامت کے دن نہیں پڑھیں گے مگر وہی جو صدق اور عدل ہے، یعنی جیسا کیا ویسا ہی ہے، اور پھر اس کے اوپر انصاف ہوگا، نہ اس میں کچھ زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی، اور ان میں سے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ الگ جملہ ہے، عقاب بڑھا کر کے یا ثواب گھٹا کر کے یا ایسی امر کا مکلف بنا کر کے جو اس کے بس میں نہیں ہے، یہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل تو اس سے غفلت میں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو مومنین صالحین کے اوصاف ہیں، وہ کفار جو سرکش ہے وہ ان کے بارے میں کچھ غور ہی نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہم سے بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے بھی اس کا کرنا ممکن ہے، بلکہ وہ سب اس سے غفلت میں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے پاس کچھ اور ہی کام ہیں، ہم لَهَا عَامِلُونَ، جن پر وہ کاربند ہیں۔ تو ان نیکیوں کو تو چھوڑ کر کے دوسرے کام ہیں، انہی میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اور نیکیوں کے بارے میں کچھ سوچتے ہی نہیں۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بل قلوب یہاں بھی غمرہ کے اصلی معنی کی طرح اشارہ کیا کہ غمرہ کا معنی ہوتا ہے چھپا لینا، تو اس کو ظاہر کیا کہ ان کے کفار کے قلوب اس غفلت میں ہیں جو چھپا رکھنے والی ہے دلوں کو اس سے جس کے اوپر یہ لوگ ہیں جو مومنین میں سے موصوف ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، دون ہے اصل میں تو ادنا مکانی من الشیء کے معنی میں ہوتا ہے کہ کسی سے آدھا دون ذالک، یعنی اس سے کچھ قریب کچھ نیچے ہے۔ پھر اس کے بعد مرتبے کے لحاظ سے جیسے الوزیر دون السلطان، کہ وزیر سلطان سے نیچے ہے، یعنی مرتبے میں اس سے نیچے ہے، یہ بولا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حد سے دوسری حد کی طرف تجاوز کرنے اور آگے بڑھنے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ اسی معنی میں یہاں ہے تیسرے معنی میں ان کے پاس اعمال ہیں جو اس کے علاوہ یعنی اس سے متجاوز ہیں،
تو نیکیوں سے جب متجاوز ہوں گے تو برائیوں والے ہوں گے، تو مطلب کہ ان کے برائیوں والے اعمال ہیں، اس لیے کہا ولہم اعمال خبیثہ، ان کے پاس برے اعمال ہیں، متجاوزۃ متخطیۃ، تخطی مانے پھلانگنا، آگے بڑھنا، جو اس سے تجاوز کرنے والے آگے بڑھنے والے ہیں، اس سے کس سے؟ لما وصف بہ المؤمنون، یعنی اس سے جس سے کہ مومنین کی صفت بیان کی گئی ہے، ہم لہا عاملون، یہ اعمال خبیثہ جو ہے انہی کو وہ کرنے والے ہیں، تو لہا تقدیم ہوئی ہے تو اس سے بھی حصر کا معنی حاصل ہوگا، اور جملہ اسمیہ ہے تو اس سے کہ برابر اسی میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے تفسیر کی وعلیہا مقیمون، اور انہی اعمال پر ٹکے ہوئے ہیں، لا یفتمون عنہا، ان سے وہ چھڑائے جانے والے نہیں ہیں، فتم اصل میں تو دودھ چھڑانے کہتے ہیں، یہاں ان کے اعمال خبیثہ کے لیے استعمال کیا لا یفتمون، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اعمال ان کے لیے ویسی محبوب و مرغوب ہیں جیسے بچے کے لیے دودھ، ان سے وہ چھوٹنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ اللہ ان کو عذاب کی گرفت میں لے، جیسا کہ فرمایا حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجرون، یہاں تک کہ جب ان کے آسائش والوں کو عذاب کی گرفت ملے جبھی وہ چیخنے چلانے والے ہوں گے، اب اس وقت فرمایا جائے گا لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، کہ آج نہ چیخو، آج فریاد نہ کرو، بے شک ہماری طرف سے تمہاری حمایت نہیں کی جائے گی۔ مترف کو معنی بیان کیا متنعمہم، تو طرف کہتے ہیں نعمت اور آسائش کو، اور مترف مجہول اس مفعول جس کو نعمت اور آسائش دی گئی ہو، تو جو ہم ان کے آسائش اور نعمت والوں کو ہم نے عذاب کی گرفت میں لیا، یعنی دنیا کے عذاب کی گرفت میں، وہ دنیا کا عذاب کیا تھا؟ 7 سال تک قید، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی، اس وقت یہ 7 سال قحط میں مبتلا ہوئی، یا عذاب سے مراد روز بدر قتل کیا جانا، یا عام ہو، اس سے مراد روز آخرت کا عذاب ہو، جیسا کہ امام راضی نے کہا۔ اور یہ حتی اذا اخذنا جو آ رہا ہے، یہ حتی وہ ہے جس کے بعد جملہ کی ابتدا کی جاتی ہے، تو حتی ابتدائیہ ہے، تو اذا اخذنا اذا ہم یجرون، یہ پورا جملہ ہوا، حتی کے بعد آیا، تو یہ حتی وہی ہے جس کے بعد کلام کی ابتدا کی جاتی ہے، اور وہ کلام ہے یہ جملہ شرطیہ، اذا ہم یجرون، تو جوار کا معنی چیخنا چلانا، اور اس میں فریاد کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے تفسیر یصرخون استغاثۃ، فریاد کے طور پر چلاتے ہیں، اور جوار کے معنی الصراخ باستغاثۃ، فریاد طلبی کے ساتھ چلانا، تب ان سے فرمایا جائے گا لا تجأروا اليوم، کہ آج فریاد نہ کرو، اس لیے کہ فریاد تمہارے لیے سود مند نہیں ہے، انکم منا لا تنصرون، منا جو من ہے اس کو ظاہر کیا کہ ابتداء غائب کا ہے، یعنی ہماری طرف سے تمہیں کوئی نصرت یا معاونت لاحق نہیں ہوگی، تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔